بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ نوجوان بہت پریشان تھا۔ پریشانی کوئی معمولی نہ تھی۔ نوجوان کی والدہ اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ انہوں نے کھانا پینا، بات چیت سب بند کر دی تھی۔ ماں کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ نوجوان نے ایک نیا مذہب اسلام قبول کر لیا تھا۔ 3 دن ہونے کو آئے تھے اور ماں نے نہ کوئی چیز کھائی تھی نہ پانی پیا تھا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بیٹا جب تک اسلام کو ترک نہ کرے گا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ اس سے بات کروں گی۔ نوجوان کو اپنی ماں سے بے حد محبت تھی۔ ماں سے تو سبھی محبت کرتے ہیں۔ ماں ہے ہی ایسی پیاری ہستی، اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی ہے۔ نوجوان کو اس بات کا دکھ تھا کہ ماں اس کی بات سمجھ نہیں رہی ہے، لیکن وہ اسلام کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آخر نوجوان اپنی ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا، ماں آپ مجھے بے حد عزیز ہیں، لیکن آپ کے قالب میں خواہ 1000 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے ہر جان نکل جائے تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر ماں حیران رہ گئی، لیکن جب بیٹے نے اسلام کی باتیں دل نشین انداز میں بیان کرنی شروع کی تو ماں کا دل پگھل گیا۔ دین اسلام کی کشش انہیں بھی کھینچ لے گئی اور وہ بھی دائرہ اسلام میں شامل ہو گئیں۔ اسلام کے عشق سے سرشار یہ نوجوان تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان قابل رشک 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں جنہیں رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سعد اور کنیت ابو اسحاق ہے، جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے اسحاق کے نام پر رکھی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم مالک بن وہیب کے کنیت ابو وقاص ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے ہے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجرہ بھی قبیلہ بنو زہرہ سے تھی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو وقاص کی چچا ذات بہن تھی۔ اس لحاظ سے ابو وقاص رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں ہوتے تھے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ماموں زادہ بھائی۔ جب اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عمر عزیز کی 17 بہاریں دیکھ چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی اچھی دوستی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نئے مذہب اسلام کا ذکر سنا تو اس کے بارے میں جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ دل نے حق کی پکار پہ لبیک کہا اور آپ ہلکا بغوش اسلام ہو گئے۔ آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے پہلے 7 خوش نصیب افراد میں ہوتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرنے کا حکم تھا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ مکرمہ کی قریبی پہاڑیوں یا سنسان گھاٹیوں میں نکل جاتے اور وہاں چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے۔ ایک دن چند مشرکین اس طرف آ نکلے۔ انہوں نے جو ایک نامانوس طریقہ عبادت کو دیکھا
تو لگے چھیڑ چھاڑ کرنے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان تھے، خون جوش میں آ گیا، قریب ہی اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، آپ نے وہ اٹھا لی اور ایک مشرک پر حملہ کر دیا۔ ہڈی کی ضرب سے مشرک کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے مسلمان ہیں جن کے ہاتھ سے اسلام کی حمایت میں کسی کا خون بہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل خاندان کو کفار نے 3 سال تک شعب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ 3 سال بڑے کٹھن تھے، کئی دن بغیر کچھ کھائے پیے گزر جاتے تھے۔ ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے بھائی عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تو چاروں طرف سے خطرات منڈلاتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خطرات کے پیش نظر مسلح دستے دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجتے رہتے تھے۔ ان مہمات کو سریہ کہتے ہیں۔ ایک سریہ میں جس کی قیادت حضرت عبید اللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، قریش کے ایک قافلے سے مڈ بھیڑ ہوئی۔ باقاعدہ لڑائی تو نہ ہوئی، البتہ مخالف سمت سے کسی نے نعرہ مارا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کی سمت ایک تیر چلا ہی دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے راہ اللہ میں تیر چلایا۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر کا معرکہ ہوا۔ اس معرکے میں حصہ لینے والے 313 جاں بازوں میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی جواں مردی سے تلوار چلاتے ہوئے کفار کے ایک سردار سعید بن عاص تک جا پہنچے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غزوہ بدر کے صرف 1 سال بعد یعنی 3 ہجری میں اپنے زخم چاٹتے ہوئے قریش پھر مقابلے پر نکلے۔ میدان احد میں اسلام اور کفار کے لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی غلطی سے پاسا پلٹ گیا اور اسلامی فوج منتشر ہونے لگے۔ اس نازک موقع پر یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو چند دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت جرت کے ساتھ تیر برسائے جا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عزم و استقلال اور شجاعت کو دیکھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ کیا مرتبہ ہے اس شخص کا جس کے لیے دونوں جہاں کے سردار یہ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں سنے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ تیر چلا رہے تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اٹھا کر فرش پر ڈال دیے اور ایک ایک تیر اٹھا کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو دینے لگے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ ایک تیر ایسا تھا جس میں آنی نہ تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو خالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے بھی چلاؤ۔ اسی معرکہ احد کا ذکر ہے کہ ایک مشرک مسلمانوں پر
بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس پر حملہ کرو۔ ترکش میں کوئی تیر نہیں بچا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بغیر پھل کا تیر اٹھایا اور اس مہارت سے اس مشرک کے پیشانی پر مارا کہ وہ بدحواس ہو کر پیچھے گر پڑا۔ احزاب، خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف، تبوک، تمام غزوات میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑے۔ 10 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہمراہ تھے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک بیٹی کے سوا کوئی وارث نہیں، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں۔ جواب ملا نہیں۔ عرض کی، نفس ہی صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ عرض کی، تو 1/3 مال صدقہ کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1/3 بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ دو گے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ مفلس ہوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف کرو گے اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس کا بھی ثواب پاؤ گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت افسردہ ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے مکہ مکرمہ کی خاک نصیب ہوگی، حالانکہ اس سرزمین کو راہ حق میں ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ چکا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دلاسا دیا اور اپنا دست مبارک حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی سے لے کر شکم تک پھیر کر کہا، اے اللہ، سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کامل فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو مزید تسلی دیتے ہوئے پیش گوئی کی، سعد، تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک تم سے ایک قوم کو نقصان اور ایک کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحت یاب ہونے لگے اور ٹھیک ہو کر مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک میں ہمیشہ اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی بھی پوری ہوئی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام نے پے در پہ فتوحات حاصل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے پہلے ہی مجوسی ایرانیوں سے مسلمانوں کی کشمکش کا آغاز ہو چکا تھا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی فوج تشکیل دی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس فوج نے قادسیہ کے مقام پر وہ تاریخی جنگ لڑی جسے جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے اور جس میں کامیابی کے نتیجے میں پورا عراق عرب مفتوح ہوا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح ایران کہلائے جانے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ سیرت و کردار تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دین کا گہرا فہم رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم کی دولت وافر مقدار میں نصیب ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
215 अहादीसें रिवायत की हैं, जिनमें से 15 मुत्तफ़िक़ अलैह है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते थे कि जब साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की कोई हदीस रिवायत करें तो फिर उसके मुताल्लिक किसी दूसरे से मत पूछो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़ल्ब पाकीज़ा अक्स थी। निहायत कसरत से रोज़े रखते थे। रात होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का ये सहाबी अपने रब की बारगाह में खड़ा हो जाता। नमाज के लिए खड़े होते तो खशियत इलाही से जिस्म लरज़ने लगता और चेहरे की रंगत तब्दील हो जाती। रात के आखिरी हिस्से में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने रब को याद करके इस कदर रोते कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दाढ़ी और जाए नमाज आंसुओं से तर हो जाता। आखिर उम्र में बेहद ज़ईफ़ हो गए थे। 55 हिजरी में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने खालिक के बुलावे पर लब्बैक कहा। मैयत मदीना लाई गई। मदीना के गवर्नर मरवान ने नमाज जनाजा पढ़ाई और इस्लाम के इस अजीम जर्नैल को जन्नतुल बकी में सपुर्द खाक कर दिया गया। अल्लाह पाक की उन पर हज़ारहां रहमतें नाजिल हों, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।